السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کا واقعہ جنتی لاٹھی کا آپ نے پارٹ 3 میں دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ اب آگے کا واقعہ سماعت فرمائیں کہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالنے کے لیے ایک لکڑی کے صندوق میں، لکڑی کے باکس میں، کیفین ہوتی ہے جو، اس میں ڈال کر، اس میں رکھ کر آپ کو دریا میں ڈالنے کی ترکیب بنائی، پلاننگ بنائی۔ اب لکڑی کے باکس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بڑھئی کے پاس گئیں، جو کارپینٹر ہوتا ہے اس کے پاس گئیں۔ تو چونکہ وہ آپ کی قوم کا تھا تو اس نے ایک ویوہارک طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ تم کو صندوق کی کیا ضرورت ہے، کیا کام آ گیا؟ کوئی کیفین ہوتی ہے، بڑا سا بکسا ہوتا ہے، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بہت نیک تھیں، سچی تھیں اور بہت بھولی بھالی بھی تھیں۔ تو آپ نے اس بڑھئی کو پورا معاملہ سچ کا سچ بتا دیا کہ میں ایسا ایسا کرنے والی ہوں، ہو سکتا ہے میرا بیٹا اس کام سے بچ جائے۔ تو بڑھئی نے یہ سنا اور آپ کو ایک صندوق بنا کر لکڑی کا آپ کو دے دیا، اور آپ وہ صندوق لے کر، باکس لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ مگر اس بڑھئی کے دل میں لالچ آ گیا، اس کے دل میں کچھ پیسہ کمانے کا لالچ آ گیا۔ تو فرعون کے جو فوجی تھے وہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو بچوں کے پیدا ہونے کی خبر دے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا، اسے بخشش بھی دی جائے گی۔ تو اس لالچ میں اس بڑھئی نے کیا کیا کہ فرعون کے فوجی جو بچوں کو قتل کرنے کے لیے مقرر تھے ان کے پاس پہنچ گیا، اور جیسے ہی ان کو بتانے والا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کو بچہ ہوا ہے، اور وہ مجھ سے ایک باکس لے کر گئی ہے کہ اس باکس میں بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دے تاکہ اس کا بچہ محفوظ ہو جائے، تو جیسے ہی یہ بولنے والا تھا فوراً اس کی زبان بند ہو گئی، چپ، زبان سے کچھ الفاظ نکلنے کو تیار ہی نہیں، خاموش۔ مگر لالچ تو تھی، پھر بھی فوجیوں کو بتانے کی بہت کوشش کیا، ہاتھوں کے اشارے سے، ایسے ویسے، کہ فوجیوں کو کچھ اشارے سے بتا سکے، مگر فوجی سمجھ نہ پائے۔ تو فوجیوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، کہ ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے، یہ پاگل ہے، اس کو ڈانٹا، پھٹکارا اور بھگا دیا۔ اب یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بڑھئی جیسے ہی اپنے گھر آیا فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس کی زبان نے بولنا شروع کر دیا، مگر وہ بے وقوف اتنا کہ جیسے ہی اس کی زبان کھلی، زبان بولنا شروع کی، وہ پیسوں کی لالچ میں، کچھ بخشش کی لالچ میں فوراً پہنچ گیا فرعونیوں کے پاس، فوجیوں کے پاس، اور جیسے ہی ان کو بتانے والا تھا کہ اللہ نے پھر ویسے ہی اس کی زبان بند کر دی اور وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اب جب بول نہیں پایا تو ہاتھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے ان سے بتانے لگا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ پکا پاگل ہے، کہ ہم کو پریشان کرنے آ رہا ہے، ہم کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو ان فوجیوں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگائے، چانٹے لگائے اور بھگا دیا۔ اب وہ مار کھا کر گھر واپس آیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر واپس آیا اس کی زبان پھر کھل گئی، اس کی زبان سے الفاظ پھر نکلنے لگے۔ اب یہ دیکھا تو وہ تیسری مرتبہ پھر سے فرعونیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں کہ اللہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنی قوم کی ایک عورت کی مخبری نہ کروں، مگر ہائے لالچ، ہائے پیسہ، فوراً بھاگتے ہوئے تیسری مرتبہ پہنچا فرعونیوں کے پاس، اور بتانے ہی والا تھا کہ اس مرتبہ تو اللہ نے اس کی زبان بند کی تو کی، اس کی آنکھیں بھی چھین لی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تک اللہ نے چھین لی۔ اب اندھا ہو گیا تو اور یہاں وہاں کے الٹے اشارے کرنے لگا۔ پھر تو فرعونیوں کو بہت غصہ آیا،
उन लोगों ने उस बढ़ई की तबीयत से पिटाई की, खूब कुटाई की, धुलाई की, और उसको मारते हुए, कूटते हुए उसके घर लेकर आए और उसे उसके घर में 1 महीने के लिए कैद कर दिया कि तू ही पड़ा रहे, न घर से बाहर निकलेगा, न हमें तकलीफ देगा। अब उस बढ़ई के दिमाग में ये बात आ गई कि अल्लाह की मर्ज़ी है, तो वो फ़ौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा की और अर्ज़ की, ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, तू गफ़ूर रहीम है, तू माफ़ फरमाने वाला है। मैं तौबा करता हूँ, अगर मेरी ज़बान वापस आ जाए और मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं दोबारा किसी के पास नहीं जाऊँगा, किसी के पास मुखबिरी करने नहीं जाऊँगा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमाई और उसी वक्त उसकी ज़बान लौटा दी और उसकी आँखों की रोशनी भी लौटा दी। अब यहाँ समझने की बात है कि एक तरफ तो वो फ़िरौनी तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और तुम इतने बड़े बेशरम हो, इतने बड़े जालिम हो कि तुम खुद ही अपने लोगों की मुखबिरी करने जा रहे हो। तो ऐसे आलम में तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? तुम्हारे ऊपर जुल्म न किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जब तुम अपनी ही कौम के सगे नहीं हो तो फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? और इसी वाक़े की तरफ हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मुझे अपनी उम्मत की गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, परेशानी, मुसीबत से कोई खौफ नहीं है, मगर मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मेरी उम्मत का हाल पहले की उम्मतों की तरह ना हो जाए। क्योंकि पहले की उम्मतों को किसी गैर ने नहीं मारा, बल्कि वो खुद आपस में एक दूसरे को मार कर ख़त्म हो गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे मेरी उम्मत का गम इसी बात को है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत पहले की उम्मतों की तरह हो जाए और मुसलमानों को कोई गैर ख़त्म नहीं करेगा, कोई गैर नहीं मारेगा, बल्कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को मार के ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक से रहना चाहिए। आपसी मसाइल, आपसी इख्तिलाफ अपनी जगह हैं, मगर जब बात आए इस्लाम की, जब बात आए कौम की, तो वहाँ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को बचाना चाहिए, दिफा करना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए। और अगर हम सब चाहते हैं कि हम सब जो इतने इख्तिलाफात हैं, चाहे मसाइल के हों, चाहे अकायद के हों, सब इख्तिलाफात होने के बावजूद अगर किसी मौके पर एक होना चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, तो हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल में हलावत आती है, मिठास आती है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत आती है। जब दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी तो भले ही कितने इख्तलाफ क्यों ना हो, मगर जब वक्त आएगा तो हम सब एक हो सकते हैं और दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ कि आपने वो संदूक लिया, वो लकड़ी का बॉक्स लिया और अपने प्यारे रखते जिगर नवजात बच्चे अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेट कर उस संदूक के अंदर रखा और उस संदूक को दरिया में डाल दिया और अपने घर वापस आ गई। अब वो संदूक दरिया में बहने लगा। तो दरिया के उस तरफ, दरिया के उस किनारे पर मिस्र के बादशाह, जल्लाद जालिम बादशाह फ़िरऔन का महल था। और फ़िरऔन की सिर्फ एक बेटी थी, न उसका कोई बेटा था, न उसकी बेटी के अलावा कोई दूसरी बेटी थी। एक इकलौती औलाद थी और वो भी बेटी थी। इसीलिए उस जालिम फ़िरऔन को भी अपनी बेटी से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करता था। मगर उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा बर्स की बीमारी थी। बर्स एक बीमारी होती है कि जिस्म पर सफ़ेद चिट्टे चिट्टे टाइप के दाग हो जाते हैं, जिससे इंसान की खूबसूरती में फ़र्क आता है। अगर एक बादशाह की बेटी को ऐसी बीमारी हो तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती है। तो उस बादशाह ने
اپنی بیٹی کی بیماری کے علاج کے لیے پورے مصر کے ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، سب آئے، مگر اس لڑکی کی بیماری کو ٹھیک نہ کر سکے۔ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں، کوئی دوا نہیں۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں کی فوج کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ڈاکٹری حکیمی لائن میں تو میری بیٹی کی بیماری کا تو علاج نہیں ہے، تم لوگ کو جادو کرو، ٹوٹکا کرو، ایسا کچھ کرو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، اسے شفا مل جائے۔ تو ان جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی بیماری کسی ڈاکٹر کے پاس ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی دوا سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، مگر ہم اپنے جادو سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دریا میں سے ایک انسان کے جیسے کوئی چیز ملے اور اس چیز کا لعاب یعنی کہ تھوک، اس چیز کا تھوک اس لڑکی کے جسم پر مل دیا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اسے شفا مل جائے گی۔ اب یہ سن کر فرعون نے پوچھا کہ کب، کیسے؟ تو ان لوگوں نے پورا مہورت نکالا، جادوگروں نے بتایا کہ سورج ایسا ہوگا، چاند ایسا ہوگا، ہوا ایسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، کہ یہ مہورت ہے، اس مہورت پہ ہو سکتا ہے وہ چیز مل جائے۔ تو جب وہ وقت آیا تو فرعون نے دریا کے کنارے ایک محفل سجائی، اس میں اس کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ بھی تھی، اس کی بیٹی، اس کے پورے جادوگر، ڈاکٹر، حکیم، وزیر، یعنی کہ ساری فوج اس کی وہاں پر محفل میں بیٹھ گئی۔ اب انتظار کرنے لگے کہ کچھ آئے، کچھ ملے، کچھ ملے۔ اتنے میں وہ بکسا جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس دریا میں ڈالا تھا، وہ بکسا نظر آیا۔ تو بکسا دیکھتے ہی فرعون کے تیراک غوطہ خور دریا میں کودے، تو وہ تیراک دریا سے بکسے کو اٹھا کر فرعون کے پاس لائے۔ اب لائے تو اس بکسے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کھولنے کو نہیں۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، توڑنے کی کوشش کی، مگر ٹوٹنے کو نہیں۔ بہت کوشش کر لی، نہ بکسا کھلا نہ ہی ٹوٹا۔ وہیں پر فرعون کی بیوی آسیہ موجود تھی۔ اب یہ آسیہ جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں اور بہت نیک پرہیزگار عورت تھیں۔ ظاہر طور پر تو وہ ایک ظالم کافر بادشاہ کی بیوی تھیں، مگر حقیقت میں وہ بہت نیک تھیں، رحم دل تھیں۔ وہ غریبوں پر رحم کرتیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتیں، یتیموں کی پرورش کرتیں، بہت نیک عورت تھیں۔ جب آپ کے سامنے صندوق لایا گیا تو آپ کو صندوق کے اندر سے ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا، اور آپ کے علاوہ وہ نور کسی اور کو دکھائی نہیں دیا۔ تو آپ اس نور کی طرف بڑھی کہ آخر ہے کیا؟ تو جیسے ہی آپ نے صندوق کو ہاتھ لگایا تو صندوق فوراً کھل گیا، اپنے آپ صندوق کھل گیا، جسے نہ پہلوان کھول پائے نہ کاریگر کھول پائے۔ اسے صرف ہاتھ لگانے سے ہی جناب بی بی آسیہ نے ہاتھ لگایا اور صندوق فوراً کھل گیا۔ صندوق کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اور بچے کو اٹھایا اور سب اسی طرح کی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ تو فوراً اس بچے کے تھوک کو لیا گیا، لعاب کو لیا گیا، اور اس کی فرعون کی بیٹی کے جسم پر ملا گیا۔ جہاں جہاں برس کی بیماری تھی پوری جگہ اس کو ملا گیا۔ تو جیسے ہی ملا فوراً ہی اس لڑکی کی برس کی بیماری دور ہو گئی، اللہ نے شفا بخش دی۔ اب یہاں سوچئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لعاب کا عالم یہ ہے کہ ایک بچی کو بیماری سے شفا مل گئی، تو سوچئے موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت یا کبھی بھی اپنے لعاب کو باہر نکالتے، تھوکتے،
تو صحابہ کرام آپ کے مبارک لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں میں ملتے، چہرے پہ ملتے، سر میں ملتے، یہاں تک کہ کسی کو اگر کچھ بیماری ہوتی ظاہری طور پر بھی تو اس کے اوپر لگاتے اور سب کو شفا مل جاتی۔ مگر صحابہ نے یہ کام کہیں پڑھا نہیں تھا کہ انبیاء کے تھوک کا اتنا ادب ہو سکتا ہے۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں، انہوں نے محبت میں کیا، اور رسول اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور نہ ہی یہ کبھی کہا تھا کہ جب میں تھوکوں تو اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، عقیدت کی باتیں ہیں۔ جب فرعون کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تو وہاں جادوگر موجود تھے، بڑے شیطان کمبخت۔ ایک تو فرعون کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں فرعون سے کہ اے فرعون، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی بچہ ہو جسے ہم قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی نے ڈر کے مارے اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیا ہو۔ اب جادوگروں کی یہ بات سن کر وہ کچے کان والا، کچے دماغ والا، وہ پاگل، وہ فرعون، اس کو اتنی عقل نہیں، اس نے جادوگروں کی بات سنی اور فوراً ہی بچے کو قتل کرنے کا حکم دے ڈالا، کچھ سوچا ہی نہیں۔ مگر فرعون کی بیوی بہت نیک تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور جس بچے سے تم کو خطرہ ہے وہ بچہ تو اسی ملک کا ہوگا، اسی ملک میں پیدا ہوگا، اور پتہ نہیں یہ بچہ کس ملک سے آیا ہے، کس سرزمین سے آیا ہے۔ اس سے ڈرو نہیں، نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اپنا بچہ بنا لیں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو پوسیں گے۔ اب اپنی بیوی کی یہ بات سن کر فرعون کا دل پسیج گیا، اور اس نے قتل کرنے کا حکم ٹال دیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یہاں اللہ کی طاقت، اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جس بچے سے بچنے کی خاطر فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا، ہزاروں بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا، قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے پاس پہنچا دیا، اس کے محل پہنچا دیا، اس کے گھر میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ اس بچے کی پرورش کا ذمہ بھی فرعون کے ذمے لگا دیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اب یہ پورا ماجرا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے اس کنارے سے دیکھ رہی تھیں، اور آپ نے پورا ماجرا جا کر اپنی والدہ کو بتایا، اور آپ کی ماں انتظار میں تھیں کہ کب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ غم نہ کرو، نہ ہی ڈرو، بے شک ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اپنا رسول بنائیں گے۔ اب یہ بچہ واپس اپنی ماں کے پاس کیسے جائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیونکہ بچہ تو فرعون کے محل میں ہے، فرعون کی پرورش میں ہے، ان کی ماں تک کیسے پہنچے گا، جبکہ ماں تو بنی اسرائیل یعنی کہ فرعون کی دشمن قوم میں سے ہے۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔